اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فیقول المصنف فی جوابہ من جانب ابی حنیفہ ان کون الزوج الثانی محللا ایہا الزوج الاول انما نثبتہ بحدیث الوسیلہ لا بقولی حتی تنکح کما زعمتم وبیانہ ان امرأۃ رفاعۃ جاءت الی الرسول علیہ السلام فقالت ان رفاعۃ طلقنی ثلاثا فنکحت بعبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا ثانی وجدتہ انینا فقال علیہ السلام اتريدين ان تعودی الی رفاعۃ قالت نعم فقال لا حتى تذوقی من اسیلتہ ویذوق هو من اسیلتک فهذا الحدیث مسوق لبیان انه یشترط وطی الزوج الثانی ایضا ولا یکفی مجرد النکاح کما یفہم من ظاہر الآیہ وهذا حدیث مشہور قبلہ الشافعی ایضا لعدل اشتراط الوطی والزیادۃ بمثلہ علی الکتاب جائز بالاتفاق۔ یعنی پس مصنف نے امام ابو حنیفہ کی طرف سے اعتراض مذکور کے جواب میں فرماتے ہیں کہ زوج اول کے لیے زوج ثانی کا عورت کو حلال کرنے والا ہونا ہم اس کو حدیث وسیلہ سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ باری تعالیٰ کے قول حتی تنکحہ سے، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ رفاعہ نے مجھ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا، بس میں نے ان کو نہیں پایا مگر اپنے اس کپڑے کی جھالر کی طرح، یعنی میں نے ان کو نامرد پایا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رفاعہ کے پاس نہیں لوٹ سکتی ہو یہاں تک کہ تم عبد الرحمن کے شہد کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تیرے شہد کا مزہ نہ چکھ لے۔ پس یہ حدیث اس بات کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ دوسرے شوہر سے وطی کرنا بھی شرط ہے، محض نکاح جیسا کہ ظاہر آیت سے مفہوم ہوتا ہے کافی نہیں، اور یہ حدیث مشہور ہے۔ وطی شرط قرار دینے کے لیے امام شافعی نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اور اس جیسی مشہور حدیث سے کتاب اللہ پر ذاتی بالاتفاق جائز ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ماتن نے شیخین کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم زوج اول کے لیے زوج ثانی کے محلل ہونے کو حدیث وسیلہ سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ باری تعالیٰ کے قول حتی تنکحہ سے، اور آپ کا اعتراض اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ حتی تنکحہ سے زوج ثانی کے محلل ہونے کو ثابت کیا جائے۔ پس ہم حتی تنکحہ سے زوج ثانی کے محلل ہونے کو ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ حدیث وسیلہ ثابت کرتے ہیں، تو آپ کا اعتراض کہ زوج ثانی کو محلل ماننے کی صورت میں خاص یعنی کلمہ حتی کا موجب اور مقتضی باطل ہو جاتا ہے واقع نہ ہوگا، اور حدیث وسیلہ کی تفصیل متن میں گزر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ ثم قال المصنف وبطلان العصمۃ عن المسروق بقولہ جزاء لا بقولہ فاقطعوا ھذا ایضا جواب سؤال مقدر یرد علینا من جانب الشافعی وتقریر السؤال ها هنا ایضا لا بد فیہ من تمہید مقدمۃ
من تمہید مقدمۃ وہی ان السارق اذا سرق شیئا من احد وقطع یدہ فیہا فإن کان المسروق موجودا فی ید السارق یرد الی المالک بالاتفاق وإن کان حالقا فعند الشافعی یجب الضمان علیہ سواء حلق بنفسہ او استحلقہ وعند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ لا یجب الضمان قط الا عند الاستحلاق فی روایت۔ یعنی پھر مصنف نے فرمایا کہ چوری کیے ہوئے مال سے عصمت اور حفاظت کا باطل ہونا باری تعالیٰ کے قول جزعان سے ثابت ہے، نہ کہ باری تعالیٰ کے قول فقطعو سے۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو امام شافعی کی طرف سے ہم پر وارد ہوتا ہے، اور یہاں بھی تقریر سوال کے لیے بطور تمہید ایک مقدمہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب چور کسی شخص کی کوئی چیز چوری کرے اور اس چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پس اگر چوری ہوئی چیز چور کے پاس موجود ہو تو بالاتفاق مالک کی طرف لوٹا دی جائے گی، اور اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو امام شافعی کے نزدیک چور پر ضمان واجب نہ ہوگا، چور پر ضمان واجب ہوگا، برابر ہے کہ وہ چیز خود بخود ضائع ہو گئی ہو یا اس کو چور نے ضائع کر دیا ہو۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضمان بالکل واجب نہ ہوگا، مگر ایک روایت میں ضائع کر دینے کی صورت میں واجب ہوگا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہو۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی کی طرف سے وارد کردہ دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا اس عبارت میں، مگر اس اعتراض سے پہلے بھی تمہید کے طور پر ایک مقدمہ کا جاننا ضروری ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ اگر چور نے کسی شخص کا کوئی مال چوری کیا اور چوری کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پس اگر وہ مال چور کے پاس موجود ہو تو بالاتفاق اس کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر چور نے اس کو فروخت کر دیا ہو یا ہبہ کر دیا ہو تو بھی چور مشتری یا موہوب لہو سے واپس لے کر اس کو مالک کی طرف لوٹائے گا، اور اگر وہ مال چور کے پاس سے ضائع ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک چور پر مال مسروقہ کا تاوان واجب ہوگا، خواہ وہ مال خود بخود ضائع ہوا ہو یا اس کو چور نے ضائع کیا ہو۔ اور ظاہر روایہ کے مطابق حضرت امام اعظم کے نزدیک بالکل ضمان واجب نہ ہوگا، خواہ وہ مال خود بخود ضائع ہوا ہو خواہ چور نے اس کو ضائع کیا ہو۔ نسائی شریف میں ہے کہ جب چور پر حد قائم کر دی گئی تو اس پر تاوان واجب نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حد سرقہ قائم ہونے کے بعد چور مال کا ضامن نہ ہوگا، خواہ مال خود ضائع ہوا ہو تو چور پر ضمان واجب نہ ہوگا، لیکن اگر چور نے اس کو ضائع کیا ہو تو اس پر ضمان واجب ہوگا۔ یعنی دوسری روایت کے مطابق۔ اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ جب چوری کی پاداش میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو سرقہ اور چوری کی جنایت ختم ہو گئی اور مال مسروق چور کے پاس بلا جنایت رہا، بس یہ مال چور کے قبضہ میں بمنزلہ ودیعت کے ہو گیا، اور ودیعت میں خود بخود ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوتا، البتہ ہلاک کرنے کی صورت میں ضمان واجب ہوتا ہے۔ بس اسی طرح یہاں بھی اگر مال مسروق خود بخود ہلاک ہو گیا تو چور پر ضمان واجب نہ ہوگا، لیکن اس نے اگر اس کو ہلاک کر